بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم پڑھ رہے تھے حدود, ٹھیک ہے, اور اس کی تقریباً 4 قسمیں ہم نے پڑھ لی تھی. آج ہم پڑھ رہے ہیں 5ویں قسم, مثبت حدود اور منفی حدود. ٹھیک ہے, تو پیچھے سے ہم اس کو اگر جوڑیں تو یوں اس طرح سے کہی جا سکتی ہے بات کہ دراصل جو آپ فکر کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو فکر کے 3 حصے ہوتے ہیں. نمبر 1 تصورات, نمبر 2 تصدیقات, نمبر 3 استدلال یا دلیل. ٹھیک ہے, جو تصور ڈیولپ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں وہ مختلف چیزوں کے ملنے سے ڈیولپ ہوتا ہے, اور پورے تصور کو جب آپ بیان کرتے ہیں تو ایک جملے کی فارم میں بیان کرتے ہیں جسے تصدیق کہتے ہیں. تو یہ جو جملہ جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں ان لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک موضوع اور ایک محمول. یعنی جملہ میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ موضوع ہوتا ہے, اور جو وہ بات بیان کرتا ہے آخری میں اسے محمول کہتے ہیں. تو یہ جو موضوع اور محمول جن لفظوں کو آپ قرار دیتے ہیں کسی جملے کے اندر, وہ جو لفظ جس کو موضوع اور محمول بننا ہے وہ لفظ 8 طرح کے ہو سکتے ہیں. یہ ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں سے 5ویں بات ہے مثبت حدود اور منفی حدود. ٹھیک ہے, یعنی بعض لفظ جو ہے وہ مثبت کوالٹی کو ظاہر کرتے ہیں اور بعض لفظ جو ہے وہ منفی کوالٹی کو ظاہر کرتے ہیں. جیسے لائق, عقل, ذہین, یہ مثبت حدود ہیں. ٹھیک ہے, مسلم, دیانت. صحیح ہے, جیسے ہم نے پڑھا تھا کالج کے لڑکے مسلم ہیں, تو ان کے یہ جو آپ کے پاس کالج کے لڑکے تو موضوع ہو گیا, یہ محمول ہو گیا. یہ محمول تو ہے لیکن کس قسم کا محمول ہے؟ یہ دراصل مثبت حد کے طور پر بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر مسلم کے بجائے غیر مسلم ہوتا تو جو مسلم ہے اسی کی نفی ہے. صحیح ہے. نالائق, نالائق ایک منفی حد ہے. مثبت حد کیا ہوتی ہے؟ جس میں صفت کا ہونا پایا جائے, اور منفی حد کیا ہوتا ہے؟ جس میں اس صفت کا انکار ہو کہ وہ نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے, اس میں ایک اور بھی اضافہ ہم کر سکتے ہیں, وہ ہے سلبی حدود. ٹھیک ہے, سلبی حدود کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صفت عام طور پر تو موجود ہوتی ہے لیکن ابھی موجود نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر لفظ ہے اندھا. اندھا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ صفت دیکھنے والی عام طور پر تو افراد میں موجود ہوتی ہے, لیکن یہ وہ فرد ہے جس میں یہ والی صفت نہیں پائی جاتی. تو منفی حد تو ہے یہ, لیکن منفی کے اندر کون سی حد ہے؟ سلبی حد ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ لنگڑا, ٹھیک ہے, گونگا, بہرا, یہ جو سارے الفاظ ہیں یہ کیا ہیں؟ دراصل یہ سلبی حدود ہیں. تو کسی خاصیت کا ہونا مثبت حدود, کسی خاصیت کا نہ ہونا منفی حدود. صحیح ہے. جملے میں کوئی جملہ, کوئی لفظ خاصیت کے ہونے کو بیان کر رہا ہے تو ہم بولیں گے یہ مثبت حدود حد ہے, اور اگر وہ خاصیت کے نہ ہونے کو بیان کر رہا ہے تو ہم بولیں گے کہ وہ منفی حد کے طور پر استعمال ہوا ہے. لیکن کچھ لفظ ایسے ہیں جو ہیں تو منفی لیکن
بنیادی طور پر عام طور پر تو وہ افراد میں پائے جاتے ہیں، چیزوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس شخص میں یہ وہ والی صفات پائی نہیں جاتی، جیسے اندھا ہے۔ اچھا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم کسی پتھر کو اندھا نہیں کہہ سکتے۔ کیا پتھر میں عام طور پر دیکھنے کی صفات پائی جاتی ہیں؟ نہیں، تو ہم پتھر کو اندھا، سلبی صفات صرف ان کو، اس قبیل کو، اس گروپ کو دی جا سکتی ہیں جس میں عام طور پر کوئی صفت تو پائی جاتی ہے لیکن اس ایک فرد میں کسی وجہ سے وہ صفت نہیں پائی جا رہی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ سلبی حدود کسی ایسی چیز کو دے دیں جس کے گروپ میں وہ صفت پائی نہیں جاتی۔ جیسے میں نے کہا، آپ کسی پتھر کو اندھا کہہ سکتے ہیں، کسی پتھر کو لنگڑا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، بلے کو کہہ سکتے ہیں یہ بلا لنگڑا ہے، تو بلا کا جو پورا گروپ ہے بلیوں کا، اس میں 2 پاؤں پہ چلنا، 4 پاؤں پہ چلنا، ان کی یہ صفات موجود ہیں، لیکن اس ایک بلے میں وہ صفت سلب ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو مثبت حدود، منفی حدود اور سلبی حدود، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ایک بات اور آپ کو سمجھنی ہے اس میں، وہ یہ کہ جو منفی حدود ہے، ٹھیک ہے، وہ نشانی کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، میں نے جیسے آپ سے کہا مثبت حدود تو یہ ہیں لائق، عقل، ذہین۔ منفی حدود کیا ہے؟ نالائق، کم عقل یا بد عقل۔ ذہین، ذہین کو آپ کیا بولیں گے؟ کن ذہن۔ تو یہ جو لفظ ہے کند، یہ جو لفظ ہے بد، یہ جو لفظ ہے نا، یہ دراصل مثبت حدود کو کس میں کنورٹ کر دے رہا ہے؟ منفی حدود میں۔ صحیح ہے؟ ہم ایسے کرتے ہیں اکثر، صحیح ہے؟ بے عقل، تو لفظ بے لگایا ہم نے، اور عقل کو، جو عقل جو مثبت حد تھی، بے لگانے سے وہ اب کیا بن گئی؟ منفی حد بن گئی۔ تو اس طرح سے کچھ چیزیں لگا کر ہم مثبت حدود کو منفی حدود میں تبدیل کر کے سمجھتے ہیں، لیکن بعض منفی حدود اپنے طور پر کام کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر شک۔ شک کا کیا مطلب ہے؟ یقین کا نہ ہونا۔ ہونا مثبت حدود ہے، نہ ہونا منفی حدود ہے۔ یہ جو ہے شک، یہ کیا ہے؟ منفی حد ہے۔ حالانکہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا نہ، بے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو باضابطہ کسی صفت کی جو الٹ ہوتی ہے وہ بھی منفی حد کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ جیسے لفظ ہے کنوارا۔ کنوارا کا کیا مطلب ہے؟ غیر شادی شدہ۔ تو یہ شادی شدہ کا الٹ کیا ہے؟ کنوارا۔ تو شادی شدہ اگر مثبت حد ہے تو اس کی منفی حد ایسے بھی بول سکتے ہیں غیر شادی شدہ، اور ایسے بھی بول سکتے ہیں کنوارا۔ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے آپ کو؟ تو بعض لفظ منفی حد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں بغیر علامتوں کے، یہ علامتیں ہیں منفی کی، لیکن یہ جو لفظ ہے یہ بغیر اس علامت کے منفی حد کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ایک بات، دوسری بات عجیب ہے، وہ یہ کہ جو منفی حد ہوتی ہے، منفی حد سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کسی صفت کا ہونا مثبت حد ہے اور کسی صفت کا نہ ہونا منفی حد ہے۔ منفی حد جو ہے وہ بالواسطہ ہوتی ہیں۔ بالواسطہ کا مطلب اسے ہم مثبت حد کی بنیاد پر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب جیسے میں آپ سے کہوں شک، تو یہ جو لفظ شک ہے یہ آپ سمجھ کب پاؤ گے؟ جب آپ کو یقین سمجھ میں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ جو ایک منفی حد ہے یہ براہ راست سمجھی نہیں جا سکتی،
جب تک کہ اس کی مثبت حد کو ہم نہ سمجھیں. لائق، یہ آدمی بہت لائق ہے، یہ آدمی بہت نالائق ہے. اگر ہم کہیں نالائق ہے تو نالائق کو آپ جب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ لائق کو نہ سمجھ لیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو منفی حدود ہیں وہ بالواسطہ ہوتی ہیں. بالواسطہ کا مطلب وہ کسی واسطے کے ذریعے سے ہم سمجھ پاتے ہیں. جیسے لفظ کہا غیر مسلم. غیر مسلم کب سمجھ میں آئے گا؟ جب آپ مسلم کو ڈیفائن کرو گے اور اس کے جو الٹ ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ غیر مسلم کہلائے گا. تو اکثر یہ جو حد کی بات کی کہتے ہیں نا مثبت حدود اور منفی حدود، اس میں لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ الگ الگ حدود نہیں ہے، ایک ہی حد ہوتی ہے. منفی حد کو ہم مثبت حد کی تناظر میں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ جو مثبت حد ہوتی ہے یہ بلا واسطہ سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی میں اگر آپ کے سامنے رکھوں نیک آدمی، تو نیک کو سمجھنے کے لیے بد سمجھنا ضروری نہیں ہے. نیک خود سمجھ میں آئے گا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو منفی حدود اور مثبت حدود کے بارے میں یہ بات بھی آپ کو سمجھنی چاہیے کہ منفی حد مثبت حد کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے کہوں دن، تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں رات، تو رات جو ہے وہ دن کے تصور کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے. صحیح ہے. جب میں آپ سے کہتا ہوں موسموں کی تضاد کی بات کرتا ہوں، گرمی سردی، سردی سمجھ میں کب آئے گی؟ جب گرمی سمجھ میں آئے گی. اگر گرمی نہ ہو صرف سردی ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا سردی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی جناب آپ کی مثبت حد اور منفی حد. اس کے بعد ہم چھٹی حد پڑھنے جا رہے ہیں، چھٹی قسم کی حدود کا جوڑا. یہ سب ابھی ہم اجزاء پڑھ رہے ہیں. جیسے یہ 8 باتیں ختم ہوں گی تو پھر اب ان کو ہم ملائیں گے سب کو نا، تو پھر آپ کو اور بات واضح ہو جائے گی. چھٹا جو جوڑا ہے وہ ہے ذاتی حدود اور صفاتی حدود. ٹھیک ہے، ذاتی حدود جو اشیاء کی طرف اشارہ کرتی ہیں. ذاتی حدود کیا ہوتی ہیں؟ اشیاء کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اور صفاتی حدود کیا ہوتی ہیں؟ صفات کی طرف اشارہ کرتی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں یہ میز خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، جملہ ہے یہ میز. تو یہ جو میز ہے یہ ذاتی حدود ہے، اور جو خوبصورت ہے وہ دراصل اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. صحیح ہے؟ نہیں، غلط کہہ دیا میں نے. یہ صفت نہیں ہے اس کی. صفت تو ہے اس کی، لیکن اس کو صفاتی حدود نہیں بولیں گے. صفاتی حدود بولتے کس ہیں یہ آپ کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو لفظ ہوتا ہے نا آدمی، حیوان،
دوست، یہ سارے دراصل ذاتی حدود ہیں، لیکن اس آدمی کی صفت ہوتی ہے آدمیت. اس ذات کی کچھ صفات ہیں، ان صفات کو آپ کس لفظ سے ظاہر کر رہے ہیں؟ آدمیت. جیسے بولتے ہیں نا انسان کی صفاتی حدود کیا ہوں گی؟ انسانیت. تم میں انسانیت نہیں پائی جاتی، تو لفظ انسانیت کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ صفاتی حدود کو. اور لفظ انسان کس کو ظاہر کرتا ہے؟ اس کی ذاتی حدود کو. حیوان سے کیا بنے گا؟ حیوانیت. دوست سے کیا بنے گا؟ دوستی. تو وہ لفظ جو کسی شخصیت کو ظاہر کریں وہ لفظ ذاتی حدود کہلاتے ہیں، اور وہ لفظ جو اس شخص کی صفات کو ظاہر کریں اسے ہم کہتے ہیں صفاتی حدود. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، اس میں ایک بات عجیب ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں، جملہ ہے میری ٹوپی سرخ ہے، یا دوسرا جملہ ہو اس کا گھوڑا سفید ہے. اس کا گھوڑا سفید ہے. تو یہ جو لفظ سرخ اور سفید ہے، یہ یہاں پر صفاتی حدود نہیں ہے. یہ یہاں پر صفاتی حدود نہیں ہے. اگر یوں کہا جائے کہ سرخ خطرے کا نشان ہے، سرخ خطرے کا نشان ہے، یعنی سرخی. لفظ سرخ صفاتی حدود نہیں ہے، گھوڑے کی صفت ہے، لیکن بطور صفاتی حدود کے نہیں ہے یہ. لیکن جب یہ کہا جائے نا سرخ یا سرخی خطرے کا نشان ہے، یعنی ریڈ کلر خطرے کا نشان ہے، تو اب یہاں جو ریڈ کلر ہے وہ دراصل سرخ کے طور پر استعمال ہونے کے بجائے سرخی کے طور پر استعمال ہوا ہے. جیسے سیاہ ماتم کا نشان ہے، جو بلیک کلر ہوتا ہے وہ کس کا نشان ہوتا ہے؟ ماتم کا نشان، یعنی سیاہی. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اسی طریقے سے سبز آنکھوں کے لیے فرد بخش ہے. سبز کا مطلب گرینری، ریڈش، بلیکش. بلیک بذات خود صفت تو ہے لیکن صفاتی حدود نہیں ہے. صفاتی حدود کیا ہوگا؟ بلیک سے بلیکش، ریڈ سے ریڈش. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اس میں آپ آرام سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ آدمی ہے، اس کی صفاتی حدود کیا ہوں گی؟ آدمیت. اور حیوان ہے، اس کی صفاتی حدود کیا ہوں گی؟ حیوانیت. اور دوست کی صفاتی حدود کیا ہوں گی؟ دوستی. ٹھیک ہے، کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ہو گیا پورا؟ چلیں، یہ 2 صفات ہم نے آج پڑھ لیں. ٹوٹل 6 ہمارے پاس جو ہے وہ حدود کو ہم نے اسٹڈی کر لیا. باقی رہ گئیں 2. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے.